بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب انگریزوں کا ابتدائی دور تھا تو انڈیا میں ضلع مظفر نگر کے قصبے کاندلہ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا کچھ جھگڑا ہوا ایک زمین پر، اور ہندوؤں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی مسجد ہے۔ تو انگریز مجسٹریٹ نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مسلمانوں سے علیحدگی میں پوچھا، کیا ہندوؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی صداقت پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور جس کی شہادت پر گواہی پر فیصلہ کر دیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے علم میں کوئی ایسا شخص نہیں۔ پھر ہندوؤں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی آزمائش کا موقع ہے اور اپنی قوم کا معاملہ ہے، لیکن پھر بھی ایک مسلمان بزرگ ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، شاید وہ اس موقع پر بھی سچی ہی بات کہیں۔ مجسٹریٹ صاحب نے ان بزرگ کے پاس چپڑاسی بھیج کر ان کو عدالت میں طلب کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ فرنگی کا یعنی انگریز کا کبھی منہ نہ دیکھوں گا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ آپ میرا منہ نہ دیکھیں لیکن تشریف لے آئیں، معاملہ اہم ہے اور آپ کے ہاں تشریف لائے بغیر یعنی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ بزرگ تشریف لائے اور پیٹھ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ معاملہ ان کے سامنے پیش کیا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا علم ہے؟ اب تمام ہندو اور مسلمان ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور متوجہ تھے کہ یہ کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ عدالت کا فیصلہ ہندوؤں کے حق میں ہو گیا، ان کو وہ جگہ مل گئی اور مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اخلاقی لحاظ سے اسلام کی فتح ہوئی اور اس سچائی نے اور اس اسلامی اخلاق کے مظاہرے نے چند گز زمین تو ہندوؤں کو دے دی، لیکن ہندوؤں کے دلوں کو جیت لیا اور اسی روز بہت سے ہندو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو یہ ہے وہ اصل اسلام کا امتیاز، ہمارا جو اصل چیز ہے اخلاق ہیں۔ جب تک ہم اخلاق پر کاربند رہے تو ہمارے اخلاق سے لوگ اس طرح مسلمان ہوتے تھے، متاثر ہوتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، اغیار کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، حالانکہ یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام اپنے اخلاق سے پھیلا ہے، اپنی تعلیمات سے پھیلا ہے۔ ان کی معاشرت دیکھیں، مسلمانوں کی معاملات دیکھیں تو ان کو دیکھ کر جو سچے مسلمان تھے اور اپنے مذہب پر عمل پیرا تھے، اپنی تعلیمات پر عمل پیرا تھے، ان کی معاشرت غیر مسلموں نے دیکھی، معاملات غیر مسلموں نے دیکھے، ان کی خدا ترسی دیکھی، مخلوق کے ساتھ احترام دیکھا، تو اسلام کا نور ان کے دلوں میں پھیل گیا اور وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اخلاق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔